بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی مرتبہ جو سبق پڑھا تھا سورہ بقرہ کا، بجلی چلی گئی تھی اور وہ فیس بک پہ نہیں آ سکا، ریکارڈ نہیں ہو سکا، تو وہ 2 آیات ہیں جن کا بس میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ جو مضمون چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ آیت نمبر 159 سے کہ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے چھپایا اس کو کہ جو واضح ہدایات، واضح نشانیوں اور ہدایت کی شکل میں، اس کے بعد کہ ہم نے اس کو واضح کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ لعنت کرے گا اور لعنت کریں گے ان پر لعنت کرنے والے۔ الا الذین تابوا، یہ آیت نمبر 160 ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کی، یعنی اپنے رویے کو ٹھیک کیا، وبینوا اور انہوں نے واضح کیا، جو حق چھپایا تھا اس حق کا اعلان کیا، فاولئک اتوب علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی میں توبہ قبول کروں گا، وانا التواب الرحیم، اور میں تو بہت پلٹنے والا، توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اور وہ مرے اس حالت میں کہ وہ منکر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہوگی، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام انسانوں کی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، یعنی اس لعنت میں، اس لعنت کا جو نتیجہ ہے عذاب کی شکل میں، اس میں لا یخفف عنہم العذاب، ان کے اوپر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت ملے گی۔ یہاں تک ہم نے کر لیا تھا، اگلا سبق ہم کو شروع کرنا ہے، لیکن میں نے چونکہ یہ آیات پڑھ کے آپ کو سنائیں تو ظاہر ہے کہ ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں کیوں ہیں، کن لوگوں پر اتنی شدید جلال کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ حکیم و دانا ہے، اور اللہ ہم کو کہتا ہے کہ میری کتاب پہ غور کرو، تو ڈرتے ڈرتے دم سحر سے تارے کہنے لگے قمر سے، ہم ڈرتے ڈرتے سوال کرتے ہیں کہ اللہ میاں کیوں آپ اتنے ناراض ہیں؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ بڑا سادہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی ان نشانیوں کو، ان گواہیوں کو، آپ کہیے ان ثبوتوں کو، ایویڈنسز کو، جو ان لوگوں کو دیے تھے، یہ جو اہل کتاب تھے، اور ان سے یہ کہا تھا کہ یہ بعد میں آنے والے لوگوں کو بتانا کہ ہمارے جو پیغمبر آئیں گے وہ اصل میں اللہ کی پیشن گوئیوں کے مطابق ہیں، تو تم ان کو مانو۔ وہ ساری جو اللہ نے تمہید تیاری کی تھی اپنی کتاب میں اور لوگوں سے گواہی لی تھی کہ وہ اس کی شہادت پیش کریں گے، انہوں نے بجائے کام کرتے اس کو چھپانا شروع کر دیا، اور ان آنے والے پیغمبر کی دینی تھی اور جن کی ان کو اللہ کی طرف سے پابندی تھی کہ وہ ان کو سپورٹ کریں گے، ان کے مشن میں شامل ہوں گے، انہوں نے ان کا انکار کر دیا، اپنی مٹا دی، مٹانے کی کوشش کی تو کی، یعنی خدا کے پلان کو انہوں نے فرسٹریٹ کرنے کی کوشش کی، خدا کے ڈیزائن کی انہوں نے مخالف۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ کائنات کا خالق مالک اگر اپنے جلال کا اظہار نہ کرے تو اور کیا کرے؟ تو یہ اصل میں ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جنہوں نے جان بوجھ کر حق کو چھپایا
اور اس کو چھپاتے چلے گئے، اور پھر وہ حق جس سچائی کا اظہار کر رہا تھا، جب وہ سچائی آ گئی تو انہوں نے اس کی مخالفت کہ نہیں بچیں گے۔ یہ اللہ کی لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے محرومی کے ایسے شکار ہوں گے کہ اس کے بعد ان کو کبھی اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ یہ اب میں پڑھ رہا ہوں سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، اس کی آیت نمبر 163 سے۔ اب اس کے بعد آج کا سبق شروع ہوتا ہے۔ الہ واحد، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ آپ پڑھتے ہیں نا کوئی لمبا بیان، سو جو 150 صفحوں پر پھیلا ہوا ہے، تو جب آپ اس کو کہیں سے درمیان سے پڑھیں گے تو یہ سوال پیدا ہوگا نا کہ یہ اب کیا ہو رہا ہے، ہم کہاں تک پہنچ گئے؟ یعنی ایسا نہیں ہوتا عام طور پر تحریروں میں، امپورٹنٹ تحریروں میں، ذمہ دار تحریروں میں، کہ بات ایک جگہ سے شروع ہوئی اور دوسری جگہ جا کے ختم ہوئی، نہ کوما، نہ فل سٹاپ، نہ پیراگراف، نہ ہیڈنگ، نہ کچھ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ نے جو نظم، جو ترتیب رکھی ہے، اس میں آپ یہ جانتے ہیں، اگر آپ محنت کریں یا ان لوگوں کے کاموں کو پڑھیں جنہوں نے محنت کی ہے، کہ یہ اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے بارے میں چکا کہ یہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورہ ہے۔ خیر یہ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو بھی معلوم ہے، لمبی سب سے سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ کے 2 بڑے بڑے مضامین ہیں۔ پہلا مضمون وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے بنی اسرائیل کو، جو ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، دوسرا نام اسرائیل تھا، چنانچہ ان کی جو اولاد تھی اور اس سے جو خاندان، جو وہ بنی اسرائیل۔ تو اللہ نے اپنی حکمت میں بنی اسرائیل کو پہلے یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ اللہ کے پیغام کے نمائندے ہوں گے۔ یہ تو بات اللہ نے طے کر لی تھی، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ اعلان ہو گیا کہ اب نبوت، رسالت، ہدایت، اللہ کے دین کی گواہی یہ اولاد ابراہیم تک ہی رہے گی، اس سے باہر نہیں جائے گی۔ اس میں اللہ نے پھر یہ تقسیم کی کہ اولاد ابراہیم میں پہلے بنی اسرائیل کو موقع ملا اور پھر بنی اسماعیل کو ملا۔ بنی اسرائیل کو جب یہ ملا موقع، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی کہا کہ آئندہ ایک اور پیغمبر آئیں گے اور مکے سے ہوں گے، وہ جو ایک آبویس بات تھی کہ وہ بنی اسماعیل میں سے ہوں گے۔ ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، انہوں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ پہلا حصہ سورہ البقرہ کا ان لوگوں کو دعوت ہے، بنی اسرائیل کو، اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی اس غلط فہمی کو دور کر دیں کہ ایسے چہیتے ہیں کہ چاہے جو مرضی کریں، سازش کریں، جھوٹ بولیں، جرائم کریں، اللہ تعالیٰ ان کا ایسا فین ہے کہ انہیں کچھ نہیں کہے گا۔ تو بار بار یہ بتایا گیا کہ ان کی تاریخ میں ایسے واقعات ہوئے جس میں انہوں نے غلط رویہ اختیار کیا اور ان کو سزا ملی۔ اور سورہ بقرہ کے پہلے حصے میں آخر میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اللہ کا گھر ابراہیم اور اسماعیل کیا، اور انہوں نے دعا کی تھی کہ ایک پیغمبر آئیں، وہ پیغمبر اب آ گئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ اب چونکہ یہ ہم نے اعلان کر دیا ہے تو اب تمہاری مخالفت ہوگی، یہودی بھی کریں گے، مشرکین بھی کریں گے، چنانچہ تم نماز اور صبر سے مدد مانگو، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ بتا دیا کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ مت کہو، یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں۔
اور پھر آخر میں پھر ان کو ملامت کی، جو ابھی ہم نے آیات کا ترجمہ آج بھی دیکھا کہ جن لوگوں نے حق چھپایا اور اللہ کے پیغمبر کے آ جانے کے باوجود انہوں نے اپنے ہاں اس کی جو گواہی تھی اس کو پیش کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ اب سورہ بقرہ کا پہلا حصہ پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس کا وہ دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جس میں خطاب اصلاً مسلمانوں سے ہے۔ بنی اسرائیل کو خطاب فرسٹ ہاف میں اور بنی اسماعیل کو خطاب اس سیکنڈ ہاف میں۔ اس کا یہ نقطہ آغاز ہے جہاں سے ہمیں آج پڑھنا ہے۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں، یہ بنی اسرائیل کو ہم نے دعوت دے دی ہے، ان کو اپنا فیصلہ کرنے دو، لیٹ دیم تھنک۔ بات ان تک پہنچ چکی ہے، ان کو معلوم ہے، تم ان کو چھوڑو، تم ان کی وجہ سے اپنے فوکس کو، اپنے مشن کو متاثر نہ ہونے دو، اور اب یہ اچھی طرح سے سمجھ لو کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ یعنی گویا کہ مسلمانوں کو جب خطاب کیا اور اس کا آغاز کیا تو اس میں سب سے پہلا بیان، حکم، ہدایت سب سے اہم ہے، اور وہ ہے توحید کی۔ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ الہ اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کی عبادت کی جائے، پرستش کی جائے، جس کے آگے جھکا جائے اور جس سے ایسے مانگا جائے کہ یہ اطمینان ہو کہ وہ سنتا ہے، اور وہ دعا سننے کے بعد اس دعا کو قبول کرنے اور اس کو نافذ کرنے اپنی حکمت کے مطابق اس پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ کیسے ہم نہیں جانتے، سپر نیچرل طریقے سے، ما فوق الفطرت طریقے سے۔ جس ہستی کے بارے میں یہ انسان نظریہ قائم کر لے گا وہ الہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پوری کائنات میں اے مسلمانوں یہ اچھی کہ ایک ہی الہ ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود عبادت کے لائق، دعاؤں کا سننے والا، قبول کرنے والا سوائے اس۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں سب سے الہ ہوں، چھوٹے موٹے ویسے اور بھی ہیں، کوئی تمہاری لوکیلٹی میں لوکل کوئی ہو تو اس کو بھی چیک کر لو، میں سب سے بڑا ہوں۔ یہی نان سینسیکل بات ہے کہ جو شرک کرنے والے اختیار کرتے ہیں کہ نہیں ان کے پاس بھی جا سکتے ہیں، ان سے بھی ہم دعا کریں گے، ان کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں، یہ بھی کچھ پہنچ رکھتے ہیں اللہ کے پاس۔ اتنا بھی آدمی کو سیریس نہیں ہونا چاہیے، سخت نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات اتنی ہی واضح اور سخت ہے، اس کائنات میں کوئی اور الہ ہے ہی نہیں، چھوٹے سے چھوٹا ہے ہی نہیں۔ اس لیے اگر کوئی اپنے طور پر اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے ایسے کہ اس کا یہ بات سن رہا ہے اور وہ اس کی مراد، یہ غلط ہے، یہ بے حقیقت بات ہے۔ تو یہ سب سے پہلے بات واضح کی۔ اور رحمان الرحیم، وہ رحمان و رحیم ہے، اس کی رحمت بے پناہ ہے، اس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہی رحمان و رحیم جو ہم بسم اللہ میں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں۔ یہ دو اللہ کی صفات ہیں، صفاتی نام ہیں، جن میں سے ایک ہے رحمان، ہے کہ رحم کی صفت اس کے اندر بے پناہ ہے، اور دوسرا رحیم، بے پناہ رحمت ہے، یعنی جس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے، وہ وقتی نہیں ہے،
یہ بات اس کے ساتھ کیوں بیان کی گئی؟ اس لیے بیان کی گئی کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ ہی واحد الہ ہے اور معبود ہے، بادشاہ ہے، دنیا چلا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، تو بعض اوقات بعض لوگوں کے اندر ایک مایوسی سی پیدا ہو جاتی ہے کہ یار یہ تو پھر بہت بڑا ہے، ہی از ٹو گریٹ، مطلب وہ ہمیں کیوں لفٹ کرائے گا، ہم پھر کہاں جائیں؟ یہ چیز شیطان کو موقع ملتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ مایوسی پیدا کرے، خدا سے دوری پیدا کرے، اور پھر اس کے اسسٹنٹس، چیلے، اس کے اور مقرب لوگ تلاش کریں یا بت بنائیں۔ بت بھی کچھ نہیں ہوتے، بت بھی اصل میں ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں یا فرشتوں کے یا جنات کے۔ یہ کوئی بھی بیوقوف نہیں مانتا یہ جو بت بنایا اس کے اندر کچھ ہے، اتنا بڑا ایڈیٹ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اصل میں وہ اس کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے جو فرشتہ ہے اس کو پکارنا ہے، تو اس کو اس کے لیے ایک علامت بنا دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، یعنی حاضر ہے، موجود ہے، تمہاری دعاؤں کا سننے والا، تم پر رحم کرنے والا، تمہاری آسانیوں کا متمنی، تمہاری مشکلات پر اس کو پریشانی ہوتی ہے، اس کو وہ پسند نہیں کرتا ہے، اس کو مانگو اس سے، وہی ہے کہ جو اس لائق ہے کہ اس سے دعا کی جائے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد، یہ تو چھوٹی سی تمہیدی آیت تھی، اصل آیت یہی ہے۔ آگے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور اس کشتی میں کہ جو بہتی ہے دریا میں، بما ینفع الناس، ان چیزوں کے ساتھ کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، بارش، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اس نے زندہ کیا اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیے اس نے اس میں ہر طرح کے جاندار، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، والسحاب المسخر، اور ان بادلوں میں کہ جو مسخر کر دیے گئے، یعنی تابع فرمان کر دیے گئے، خدمت میں لگا دیے گئے، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، ان سب میں کیا ہیں؟ لآیات، نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ لقوم یعقلون، عقل استعمال کرنے والوں کے لیے۔ کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ وہ جو بات ابھی کہی گئی ہے، اس کائنات میں اے لوگو، تمہارا الہ، معبود ایک ہی الہ ہے، ایک ہی خالق، ایک ہی مالک، ایک ہی رب، ایک ہی دنیا کو چلانے والا۔ اس کے لیے جو اللہ نے بات سمجھانے کے لیے نشانیاں بیان کی ہیں، نشانیاں یعنی دلائل، وہ کیا ہیں؟ آسمانوں اور زمین کی تخلیق، یعنی اس کا ڈیزائن، اس کی ساخت، یہ جیسے بنایا گیا ہے، اگر تم اس پہ غور کرو تو تم یہ محسوس کرو گے کہ تم کو اس دنیا میں آنے کے بعد جن جن چیزوں کی ضرورت تھی، جو تمہارے سروائیول کے لیے ضروری تھیں، آسمانوں اور زمین کے ڈیزائن میں ان سب کو تم کو فراہم کر دیا گیا۔ تو کیا خیال ہے کہ یہ ایسے ہی ہوا ہے؟ نہیں، یہ اس نے کیا ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدل کر آنے میں، تم کو دن کی روشنی چاہیے تھی کہ تم اس میں کام کر سکتے، تم کو رات کا اندھیرا چاہیے تھا، پرسکون ماحول چاہیے تھا کہ تم آرام کر سکتے، ہے نا یہ بات؟
کہ تمہارے اندر اس کی ضرورت رکھی اور باہر اس کی ارینجمنٹ کر دی. تو رات اور دن کے ایک لگے بندھے ٹائم ٹیبل کے مطابق ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں. والفلک التی تجری فی البحر، اور اس کشتی میں کہ جو بہتی ہے دریا میں، سمندر میں، بما ینفع الناس، ان چیزوں کے ساتھ کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. اب آسمان اور زمین آپس میں بڑے ڈفرینٹ ہیں، رات اور دن ایک دوسرے سے اپوزٹ ہیں. ادھر کشتی ہے، ادھر دریا سمندر ہے. سمندر اتنا پانی اس کے اندر، ایک سوئی ڈالیں تو وہ ڈوب جائے، مگر بڑا سا ایک جہاز ہے جو اس کے سینے میں چلتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی وہ چیزیں جو آپ یہاں بنا کے کہیں اور بھیجنا چاہتے ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں، اور وہاں کی اشیاء جن کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کے پاس آ جاتی ہیں. یہ اتنا زیادہ مال اپنے اوپر لاد کر وہ کشتی سمندر کے جو پانی چھوٹی سی چیز کو اکوموڈیٹ نہیں کرتا، ان کشتیوں کو سوار کر کے دور لے جاتا ہے تمہارے فائدے کے لیے. اب یہ مت کہیں کہ سر اس میں سرفیس ٹینشن کا مسئلہ ہے. اور بھائی سرفیس ٹینشن کس نے بنائی ہے؟ اللہ میاں نے بنائی ہے. یہ اصول قوانین اس نے رکھے ہیں. کچھ چیزیں ڈوب جاتی ہیں، وہ بھی اس لیے کیا ہے کہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ اس کی مہربانی ہے. یہ بھی ڈوب سکتی تھی، لیکن اس نے قانونی ایسا بنایا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں تیرتی ہیں، کچھ ڈوبتی ہیں. تو فرمایا کہ اس میں بھی کہ تمہاری ضرورت تھی کہ تم تجارت کرو، لوگ تمہارا مال خریدیں، تم ان کا مال خریدو. وہ رہتے ہیں افریقہ میں، وہ رہتے ہیں امریکہ میں، اور تم ہو یہاں رہنے والے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارینجمنٹ کر لیا ہے اور کشتی میں اس کا امکان پیدا کر دیا. فرمایا وما انزل اللہ من السماء، اور جو اس نے اتارا آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، اور اس نے زندہ کیا زمین کو اس کی موت کے بعد. آسمان اوپر ہے، زمین نیچے ہے، کیا ان کا آپس میں تعلق ہے؟ اگر یہ سب کچھ یا تو کسی اور علاقہ ہے یا ایسے ہی فلوک ہے، تکا ہے، تو پھر یہ آپس میں کوآپریٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کوآرڈینیشن کیوں ہے؟ کہ تمہیں کھانے کی ضرورت ہے، چاول کی ضرورت ہے، گندم کی ضرورت ہے، سبزیوں کی ضرورت ہے، پھلوں کی ضرورت ہے. زمین میں اس کے لیے امکان رکھ دیا گیا، فرٹیلیٹی، رویدگی. لیکن آسمان سے جب تک پانی نہیں برسے گا اور سورج کی روشنی کرنیں نہیں پڑیں گی، زمین اپنے خزانے کو نہیں اگلے گا. تو یہ اس نے کر دیا کہ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے پھیلا دیے اس زمین میں ہر طرح کے جاندار. وَالتَّصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، ہوائیں آتی ہیں، موسم بدلتے ہیں، سیزنز آتے ہیں. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، اور اس بادل میں کہ جو مسخر ہے، اور بادل جو مسخر ہے، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان. مسخر ہے یعنی تمہارے کام میں لگا ہوا ہے، وداؤٹ اینی پیمنٹ، سیلری، ریوارڈ، وہ تمہاری خدمت کر رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے قابو میں، نہیں، اللہ نے اس کو ہماری خدمت میں لگا دیا ہے. ان سب میں لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیں، یعنی اپنی عقل کو صحیح طرح سے استعمال کریں. اس میں دو چیزیں ہیں. بعض لوگ تو اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے دین میں اگر آپ نے عقل کو استعمال کیا تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. اور بعض لوگ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں لیکن اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی دنیاوی زندگی کے لیے. اس سے زیادہ کوئی معنی، مقصد، منزل ہے، اس میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ دونوں ایٹیٹیوڈز کو غلط قرار دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی لوگ صحیح رویہ اختیار کرنے والے ہیں کہ جو اپنی عقل کو ٹھیک طرح سے استعمال کریں. تو فرمایا کہ جو اپنی عقل کو ٹھیک طرح سے استعمال کریں گے، جن کے ذہن میں یہ سوال، الجھن، پریشانی ہے کہ یہ
کیا کارخانہ قدرت ہے، کیوں ہے یہ سب، کیسے ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے، کس چیز کی؟ کہ اس کائنات کا بنانے والا چلانے والا الہ ایک ہی ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس میں ایسی مختلف چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں اور ایک مقصد کو پورا کر رہی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا سوائے اس کے کہ کوئی ایک مدبر ہے، کوئی ایک پلانر ہے، کوئی ایک کنٹرولر ہے، کوئی ایک ہے کہ جو پورے اس نظام کو سپروائز کر رہا ہے اور لوگوں کی ضرورتوں کے مطابق مختلف عوامل فطرت کو، مختلف فینومنا آف دا نیچر کو کوآرڈینیٹ کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کروا رہا ہے۔ وہ سارا اس نے کام اسی لیے کیا کہ تم کبھی سورج کو دیکھو، کبھی زمین کو دیکھو، کبھی بادل کو دیکھو، کبھی بارش کو دیکھو، کبھی اپنی ضرورت کو دیکھو، کبھی کشتی کو دیکھو، اب تو کہیں ہوائی جہاز کو دیکھو۔ خدا یہ کیا کیا ہے تو نے، سبحان اللہ، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اس قابل ہی نہیں تھے، ہماری اتنی ضرورتیں تو نے پوری کی ہیں اور کیسے حیرت انگیز طریقے سے کی ہیں۔ تو یہ جو اس نے نشانیاں پھیلائی ہیں، ان نشانیوں کے پھیلانے کا مقصد یہی ہے کہ بندے اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کریں اور اپنی ضرورتوں کو دیکھیں کیسے حیرت انگیز طریقے سے پوری ہو رہی ہیں، اور پھر اس کا اعتراف کریں کہ خدایا تو ہی خالق، تو ہی مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور ہم تجھی سے مانگیں گے۔ تو یہ جو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اگلی آیت میں اللہ نے اس کی دلیل بیان کر دی۔ قرآن یہی کرتا ہے، قرآن سمجھاتا ہے، قرآن کنونس کرتا ہے اور ان دلائل سے سمجھاتا ہے جن دلائل کو ہم دیکھ رہے ہیں، جن کا ہم تجربہ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو اس کا برابر ٹھہراتے ہیں، اس کا ہمسر قرار دیتے ہیں۔ یعنی یہ حیرت کے ساتھ کہا گیا کہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ اس عظیم الشان دنیا کائنات میں جہاں اتنی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اگر انسان عقل کو استعمال کرنے کے لیے تیار ہو، اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ ایک اللہ ہے کہ جو اس کا مالک ہے اور جو اس کو چلا رہا ہے، تو آدمی کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو انسان اس اللہ کے ساتھ ایسا گہرا تعلق قائم کرے کہ اس کے علاوہ وہ کسی کو وہ اہمیت نہ دے۔ انسان اتنا ٹوٹ کے اس سے محبت کرے، اس کا اتنا زیادہ شکر ادا کرے کہ وہ کہے کہ جی میں اپنے اندر اتنا نہیں پاتا اسٹیمنا، اتنا موقع نہیں پاتا جتنا تو ڈیزرو کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے، اس سب کے باوجود لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو اس کا اندادن، مد مقابل، ہمسر برابر ٹھہراتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے محبت کرتے ہیں ایسی جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ یعنی حق تو یہ ہے کہ جو کچھ اس نے ہم سے کیا ہے، ہم پر مہربانیاں کی ہیں اور یہ سب کچھ جو بنایا ہے، سو وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ہم انکنڈیشنلی اس کے آگے سرنڈر کریں، جھکیں، اس کی عبادت کریں، اس سے محبت کریں۔ لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ اوروں کو اس کا ہمسر قرار دیتے ہیں، اس کے برابر قرار دے دیتے ہیں، اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں ایسی جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ معبودوں کے ساتھ محبت کرنے میں ایک اہم پہلو یہ ہوتا ہے کہ ان کی بات مانتے ہیں جیسے اللہ کی بات ماننی چاہیے، ان کے جذبات ان کے لیے زیادہ ہیں، ایسے جذبات جیسے کہ اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ وہ ان غیر اللہ کے بارے میں جب سنتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، وہ اپنی ڈیووشن، اپنی عقیدت ان کے لیے رکھتے ہیں،
اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ اللہ سے سب سے شدید محبت کرتے ہیں. ان کی محبت اللہ کے لیے سب سے زیادہ ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم اوروں سے محبت نہیں کریں گے. ہمارے والدین ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمیں ان سب سے محبت ہے. لیکن اللہ نے جو تقاضا کیا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ شدید محبت اللہ سے ہونی چاہیے. اللہ سب سے زیادہ ڈیزرو کرتا ہے. جب سب کا بنانے والا وہ، سب رشتے ناتے دینے والا وہ، ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ، تو پھر سب سے زیادہ شدید محبت اور سب سے زیادہ حقدار ہماری اطاعت، ہماری عبادت کا اللہ ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ لوگ اوروں میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. اور واقعی یہ بات صحیح ہے کہ جب کبھی بھی آپ یہ محسوس کریں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے، اس بارے میں بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں. اللہ کے بارے میں ان کو نیند آ جاتی ہے، بول رہے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے، اور خاص طور پر یہ مسئلہ ہے کہ یہ کچھ چکر ہے کہ انسان سے بڑی شدید محبت کرتا ہے. اگر وہ کسی بزرگ کو اپنا بنا لینا تو پھر بس آپ دیکھیں، اللہ میاں تو بس دیکھتے ہی ہوں گے کہ جی کمال ہے. جتنی زیادہ اس میرے بندے سے کر رہا ہے وہ میرے ساتھ بھی کر لے. یہ کچھ ہے مسئلہ انسانوں کے ساتھ، اور شیطان اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کی محبت انسان کے اندر سب سے زیادہ ہونی چاہیے. فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر تم دیکھ سکتے، اگر دیکھ سکتے وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب، کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، تو ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قوت، زور تو سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے. یعنی یہ لوگ کہ جو شرک کر رہے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اہمیت دے رہے ہیں، اگر ان کو یہ موقع مل جائے کہ یہ دیکھ سکیں کہ یہ جو عذاب ان کو آنے والا ہے یہ ان کے پاس آ جائے گا اور یہ اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، تو پھر ان کو احساس ہوگا کہ یار قوت تو ساری اللہ کی تھی. ہم تو جس چیز میں پھنسے ہوئے تھے وہ تو حماقت تھی، دھوکہ تھا، فریب تھا. فرمایا ان القوۃ للہ جمیعا، یہ کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کی ہے. وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ بڑا ہی سخت عذاب دینے والا ہے. یعنی اس طرح کے لوگوں کو کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنی عقل کے استعمال سے اپنے آپ کو روک کر، جذبات میں آ کر اپنی سوسائٹی کی روایات، ٹریڈیشنز کو فالو کرتے ہوئے، اور اس میں جو ان کی اپنی ویسٹڈ انٹرسٹ تھی، اس کی وجہ سے، اور پروبیبلی اس وجہ سے بھی کہ ان کو غیر اللہ کے ساتھ تعلق میں یہ سہولت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی ایکسپیکٹیشنز میں بڑا واضح ہے، مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے. کوئی آدمی توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ دھاندلی کرے اور اس کے بعد دھاندلی سے اپنے آپ کو دور کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہ ہو، اور یہ دھوکہ ہو جائے، یہ امید ہو جائے کہ بچ جائیں گے. اصل میں غیر اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں یہی مزے ہیں نا، کہ غیر اللہ جو ہیں، کوئی لات، کوئی عزا، کوئی منات، کوئی داتا، کوئی فلاں بزرگ، ان کے ساتھ جب آپ دامن وابستہ کریں گے تو آخرت میں اللہ میاں کیا کریں گے؟ آپ کو پکڑیں گے نا تو یہ کہیں گے کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ تو ہمارے پاس آتے تھے. اور ان کے اللہ میاں کے ساتھ تعلقات اتنے اسٹرانگ ہیں کہ اللہ میاں کہے گا نہیں ٹھیک ہے، پھر اب تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر میں آئی وونٹ ڈو اینی تھنگ. یہ تصور ہے. اس وجہ سے وہ بہت محنت کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے جذبات بہت ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کمپرومائزنگ ہے نا. اس نے تو اپنی مہربانیوں کے ساتھ لوگوں کو معاف کرنا ہے اگر وہ میرٹ پر معاف ہونے کے قابل ہوئے.
لیکن لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو شدید محبت کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، ان ہستیوں کے ساتھ کہ جو غیر اللہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کاش کہ یہ اس دن کو دیکھ لیں جس دن کے یہ عذاب سے دوچار ہوں گے یہ ظالم. قرآن کہتا ہے کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے. یعنی ظلم کیا ہے کہ کسی شے کو، کسی فرد کو، کسی ہستی کو اس کی جگہ سے گرا دیا جائے. تو اللہ کو اس کے مقام سے گرانے کی کوشش کرنا یہ شرک ہے، اور یہی سب سے بڑا ظلم ہے. تو فرمایا کہ یہ جان لیں گے کہ قوت ساری کی ساری اللہ کی ہے اور اللہ عذاب دینے میں سخت ہے. اذ تبرأ الذین اتبعوا، یہ ہوگا اس دن جس دن برات کا اظہار کریں گے وہ لوگ کہ جن کی پیروی کی گئی، یعنی بے تعلقی کا اظہار کریں گے. وہ جو لیڈرز ہوں گے، ریلیجس لیڈرز، یا وہ کہ جن کو انہوں نے اللہ کے علاوہ حیثیت دی، تو وہ قیامت کے روز جب یہ عذاب سامنے آ جائے گا تو اپنے فالوورز سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے. وی گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دیم. یہ خواہ ہمیں ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ جی آپ ہمارے دامن سے وابستہ ہوں، ڈونٹ وری، ہم آپ کو بچا لیں گے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ وہ دن ہوگا جس دن برات کا اظہار کریں گے، بے لا تعلقی کا اظہار کریں گے وہ لوگ کہ جن کی پیروی کی گئی، who were followed من الذین اتبعوا، ان سے بے تعلقی کا اظہار کریں گے جنہوں نے پیروی کی، بلائنڈلی فالو کیا. کہا جی جو آپ فرماتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، ہماری عقل تو ویسے ہی بیکار ہے، آپ نے جو تحقیق کر لی، آپ نے جو دین سمجھ لیا، الحمدللہ، اس کے بعد ہماری کیا مجال. تو ایسے اگر کچھ بیوقوف لوگ ہیں جن کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ بھائی انسان اپنی رائے قائم کرتا ہے، وہ رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، آپ ان کی بھی سنیں، ان کی بھی سنیں، ان کی بھی سنیں، جو بات آپ کو دیانتداری سے صحیح معلوم ہو آپ اس کو اختیار کریں. لیکن لوگوں نے طے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اندھا بہرا ہو کے فالو کرنا ہے. اب یہ آپ کی قسمت ہے، آپ نے کس کو فالو کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ سوچنا تو آپ نے ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن سب کچھ نمایاں واضح ہو جائے گا جس دن وہ لوگ کے جو فالو کیے گئے لیڈرز وہ لا تعلقی کا اظہار کریں گے ان سے جنہوں نے ان کو فالو کیا. ورأوا العذاب، اور یہ سب عذاب دیکھ لیں گے. وتقطعت بہم الاسباب، اور ان کے آپس کے تعلقات کٹ جائیں گے. ان کے آپس میں جو رشتے تھے وہ ختم ہو جائیں گے. کون سے رشتے؟ وہ رشتے کہ جو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے تھے کہ ان کے آپس میں یہ ہمارے بچانے والے ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے اور یہ ہم کو جنت میں لے جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی ایگزیجریٹ کر رہا ہوں؟ یہ ہمارے ہاں لوگوں کے تصورات ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیر صاحب خود جنت میں چلے جائیں اور ہم کو ساتھ نہ لے جائیں. یہ لوگوں کے وائڈ اسپریڈ تصورات. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اسباب، تعلقات سارے وہاں کٹ جائیں گے. انسان تنہا ہوگا، اپنے ایمان اور اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہوگا خود سے. اس نے کسی کو فالو کیا، کسی نے اس کو فالو کرایا، یہ ربش وہاں ختم کر دی جائے گی. اس لیے کہ جو لیڈرز ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہم کو کیوں بلیم کر رہے ہیں، ہمارے پاس ہماری اپنی لائبلٹیز کوئی کم ہے کہ جو ہمارے پیچھے یہ ایک اور بندہ پڑ گیا. تو وہ ایک دوسرے سے جان چھڑائیں گے اور تعلقات ختم ہو جائیں گے. وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، یعنی جو فالوورز تھے. ایک تو ہے نا لیڈرز، ایک فالوورز. تو فالوورز کہیں گے لو ان لنا کرتن، اے کاش کہ ہمیں مل جائے ایک موقع، ایک مرتبہ دنیا میں ہم کو چانس مل جائے. فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے اسی طرح بے تعلقی ظاہر کریں، کما تبرؤ منا، جس طرح انہوں نے ہم سے اس وقت بے تعلقی ظاہر کی ہے. یعنی یہ تو آج ہمیں پتہ لگا ہے کہ یہ تو نرا دھوکہ تھا، اور ساری ہم نے زندگی انویسٹ کی ان کے ساتھ،
اور آج انہوں نے عین اس موقع پر کہ جس موقع کے لیے ہم نے ان کے ساتھ یہ سارا کام کیا تھا، بے وفائی کی، ایک کاش کہ ہمیں ایک موقع مل جائے تو ہم بھی ان کے ساتھ وہی کریں جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ فرمایا کہ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، یوں اللہ ان کے اعمال ان کے لیے حسرت بنا کر پیش کر دے گا۔ کیا اعمال؟ وہی جو انہوں نے عقیدتیں کی، جو انہوں نے ان کے ساتھ خاص طریقہ اختیار کیا فرما برداری کا، ان کے پیچھے پیچھے چلے، وہ ساری جو انہوں نے محنت کی، وہ سارے کے سارے حسرت کے طور پر ان کے لیے پیش کیے جائیں گے، حسرت بنا کر۔ وما ہم بخارجین من النار، اور وہ آگ سے نہیں نکالے جائیں گے، یعنی یہ پھر سزا پائیں گے اور پھر اس سے نکلیں گے نہیں۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگو زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور طیب ہیں ان کو کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہی وہ ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، پرابلم، جس کو میں کہتا ہوں نظم کا چیلنج، کہ جی ابھی تو کچھ اور بات ہو رہی تھی، یہ اچانک کھانے پینے کی بات کہاں سے شروع ہو گئی ہے؟ ابھی تو درس جاری ہے تو کھانا پینا کہاں سے آ گیا؟ سو یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ اچانک کوئی بات آ گئی۔ اصل میں بات کیا ہے کہ یہ جو لوگ اپنے مذہبی پیشوا بناتے تھے اور ان کو پوجتے تھے، ان کو وہ حیثیت دے دیتے تھے کہ جو اللہ کی حیثیت ہونی چاہیے، اور وہ ان سے اطاعت، اوبیڈینس ڈیمانڈ کرتے تھے، تو اس میں قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اہم چیز یہ ہوتی کہ وہ حرام حلال خود طے کرتے اور یہ کہتے دیکھو یہ جانور تمہارے لیے حرام ہے، یہ تمہارے لیے حلال ہے، یعنی گویا کہ خدا بن جاتے۔ یہ تو اللہ ہی کا پریروگیٹو رائٹ ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ کیا چیز دین میں حرام ہے، کیا حلال ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو معلوم نہیں، اس میں کوئی نشہ محسوس ہوتا ہے، کیا مسئلہ ہوتا ہے ان کا، کہ وہ اپنی طرف سے کچھ چیزیں ڈال دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کے اندر وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں یہ چیز کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے۔ تو قرآن نے اس کو بیان کیا ہے سورہ انعام میں بھی اور سورہ مائدہ میں بھی، کہ فلاں جانور، فلاں گائے، فلاں وہ ہام اور پتہ نہیں کیا کیا نام ان کے تھے، ان سب کو صائب، ان سب کو نہیں کھا سکتے آپ۔ وہ چلے آ رہے تھے ان کے ایک جھوٹے معبودوں کے تصورات جن پر کہ لوگ بڑے سینسٹیو ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ نے اب مسلمانوں کو خطاب کیا ہے نا، اور یہ سارے شرک کی گندگی کو دور کیا، تو فرمایا کہ لوگوں اپنے ان مذہبی پیشواؤں کے پیدا کیے ہوئے جو وہم ہیں اور اس کے نتیجے میں جو حلال حرام ہے ٹھہرائے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس وجہ سے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور طیب ہیں انہیں کھاؤ۔ یہ سارا گورکھ دھندا حرام حلال کا، یہ انہوں نے غلط اپنے جھوٹے معبودوں کے نام پر اختیار کیا ہوا ہے۔ اس سے پرابیبلی ان کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں اوبیڈینس۔ انسان بڑا گھٹیا ہے، انسان کو دوسرے انسان کی اوبیڈینس پسند آتی ہے۔ لوگوں نے دوسرے لوگوں کی ناکیں رگڑوائی ہیں اپنے سامنے، بندہ سوچ کے کام جائے کہ یار انسان کی یہ حیثیت ہو سکتی ہے۔ لیکن جب انسان کے اوپر شیطان، شر، ایگو، انانیت طاری ہو، تو وہ اللہ کی جگہ لے کے وہ کہتے ہیں یہ جانور تمہارے لیے حرام ہے، یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ تم نہیں کھا سکتے، یہ تم کھا سکتے۔ بعض لوگ ایسے ٹھسے والے ہوتے ہیں، اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں،
میں اس کا ایکویولنٹ پتہ نہیں، یہاں ہمارے یہاں میں جس چیز پر پریشان ہوتا ہوں صبح و شام، اس لیے کہ میرے پاس کیسز آتے ہیں، اس کا ایکویولنٹ جو میرے پاس ہے سامنے وہ تو یہ ہے کہ لوگ بڑے زور و زور سے کہتے ہیں یہ طلاق ہو گئی ہے، اب یہ میاں بیوی آپس میں نہیں مل سکتے۔ میں نے آج ہی ابھی ایک کیس ہینڈل کیا مس ہینڈل کیا، ابھی تک میں اس کو سن ہی رہا ہوں۔ ایک بیچاری خاتون نے کہا، میں نے کہا جی کوئی طلاق نہیں ہوئی ہے، آپ آرام سے میاں بیوی ہیں، خدا کے قانون کو فالو کریں۔ انہوں نے کہا جی کہ میرا بھائی کہتا ہے میں تمہیں گھر میں داخل نہیں ہوں گا، میں تمہارا بیٹا تم کو نہیں دوں گا، یہ نہیں ہے۔ اب بندہ کہتا ہے کہ یار ویٹ اے منٹ، آپ کی ایک رائے ہوگی نا، ہاؤ کین بی یو سو اسٹرانگ اباؤٹ اٹ؟ وہ کہتے ہیں یہ حرام ہو گیا۔ تو یہ کیسے ہے، اس سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ جذبات ہوتے ہیں، جن جذبات میں آدمی کہتا ہے کہ یہی صحیح ہے، اس کے علاوہ سب غلط ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے، ظاہر ہے اس زمانے میں یہ ایک بڑی پرابلم تھی، آج اگر قرآن نازل ہوتا ہے تو طلاق کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ اس طرح کہتے ہیں یہ سب فضول باتیں کر رہے ہیں، تم کو جو میں نے اپنی کتاب میں بتایا طریقہ بس وہی طریقہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے انسانوں کھاؤ اس میں سے کہ جو زمین میں ہے، حلالاً طیبہ، حلال پاکیزہ۔ حلال کہنا کافی نہیں تھا، نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو جو پاکیزہ ہے وہ حلال ہے، اور اس کا فہم، اس کی اپریسیشن ہم نے تمہیں دی ہوئی ہے، یعنی اس کے لیے کوئی کمپلیکس کوئی سسٹم نہیں ہے۔ انسان جانتا ہے کہ کچھ چیزیں کھانے پینے کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، ناپاک ہیں، درندے ہیں وہ ایک دوسرے کا گوشت کھاتے ہیں، انسانوں نے بالعموم ان کو نہیں کھایا ہے، اور کچھ چیزیں پاکیزہ ہیں جو ہم جانتے ہیں، سب انسان ان کو کھانے کے بارے میں کمفرٹیبل ہیں، تو تم ان کو کھاؤ۔ کھاؤ میں ایک اور بات بھی ہے شاید کہ اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جانور میں نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں، ان کو کھاؤ، ویجیٹیرین بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی میں نے ایک حکم دیا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اگر میرا حکم نہ ہوتا تو پرابلی نیچرل چیز ویجیٹیرین ہی ہونا ہوتا، اس لیے کہ بندہ کہتا ہے یار یہ جانور کو مار رہے ہیں، کائنات کا خالق مالک جانوروں کو بنانے والا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، یہ جانور ہیں، یہ پاکیزہ ہیں، ناپاک جو ہیں وہ نہیں تم کھا سکتے۔ سو ہماری شریعت میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بالکل فطرت کے مطابق ہے۔ فرمایا تم ان کو کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو جو تمہیں اللہ کے دین شریعت سے ہٹا کے کچھ اور چیزیں اس میں شامل کرنے کا حکم دیتا ہے اور پھر تم کو اس بات کا پابند کرتا ہے۔ فرمایا انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا دشمن ہے کھلا کھلا، ایسا دشمن ہے جس نے پہلے دن سے اعلان کیا ہوا ہے کہ میں انسان کو صحیح راستے سے ہٹاؤں گا، میں اس کے اندر شرک پیدا کروں گا، میں اس کے دائیں، اس کے بائیں، اس کے اوپر، اس کے نیچے، ہر طرف سے آؤں گا، میں اس کے جانوروں کے کان چیروں گا، چرواؤں گا، اور نہ جانے کیا کیا کچھ کروں گا تاکہ وہ اللہ سے ہٹ کر غیر اللہ کی طرف مائل ہوں اور اس سے منسوب کر کے اپنے شریعت کے معاملات چلائیں۔ تو اس نے تو پہلے دن اعلان کیا ہوتا ہے۔ کتنی عجیب بیوقوفی کی بات ہے کہ تم اس واؤڈ اینمی جس نے تمہارے خلاف اپنی دشمنی کا اعلان کیا ہوا ہے، تم اس کی باتوں میں آ رہے ہو۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تو تمہیں صرف حکم دیتا ہے، مائل کرتا ہے برائی کی طرف اور فحش کاموں کی طرف، اور وہ تمہیں اس بات کی طرف مائل کرتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ یعنی شیطان تمہارے لیے ان باتوں کو خوشنما بناتا ہے کہ جو تم جانتے ہو کہ بری ہیں۔ سو بری، انسان کی فطرت جانتی ہے، فحش کو بھی آدمی جانتا ہے کہ یہ بے حیائی ہے اور اس میں آدمی کمفرٹیبل نہیں محسوس کرتا، لیکن وہ اسی کو ایسا خوشنما اٹریکٹیو بناتی ہے، پیش کرتا ہے کہ لوگ کھنچے چلے جاتے ہیں اس کی طرف۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے، جو اللہ نے کہی نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی بیسس نہیں ہے، لیکن شیطان تمہیں کہے گا، تمہیں کنونس کرے گا، تمہیں جذباتی کرے گا
خدا کے واسطے تم خاندان کے خاندان توڑنے کے درپے ہو جاؤ گے. پتہ ہے غصے میں آ کے اپنی اب کیا ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں, غصے میں آ کے ہمارے ہاں لوگ بعض اوقات گالی نہیں دیتے, 3 طلاقیں دیتے ہیں. جب ہو گیا یہ ختم ہو گیا, سب ختم ہو گیا, اب کچھ نہیں ہو سکتا, اب حلالہ کریں. یہ دین کے نام پر اس طرح کی نان سینسیکل باتیں اب ہیں, تب کچھ اور نان سینسیکل باتیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے یہ تو تمہیں ترغیب دے گا, مائل کرے گا برائی کی طرف اور فحش کاموں کی طرف, اور اس بات کی طرف کہ تم کہو اللہ کے بارے میں, یعنی اللہ کے دین کے بارے میں, اللہ کی طرف منسوب کر کے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے, یعنی تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اپنے دین میں ان کو بیان کیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو اس کی کہ جو اللہ نے نازل کیا, جو اللہ کی وحی میں نازل ہوا. قالو, تو وہ کہتے ہیں بل, نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے, بلکہ نتبع ما الفینا علیہ آباءنا, ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا, اپنے بزرگوں کو پایا. ہم اپنی ٹریڈیشن پہ چلیں گے, ہم اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلیں گے. اللہ نے نازل کیا ہے نہیں نازل کیا ہمیں نہیں پتہ. فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, اور کیا یہ ایسا تب بھی کریں گے جب کہ ان کے آبا نہ عقل سے کام لیتے تھے اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے تھے, ہدایت پر تھے, نہ انہوں نے عقل سے کام لیا ہو اور نہ ہی انہوں نے ہدایت پائی ہو, تب بھی وہ ایسا کریں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آباء و اجداد کی ٹریڈیشن بڑی اچھی بات ہے, روایات ہی کی بنیاد پر ہمارا معاشرہ چلتا ہے, تو روایت کو چھوڑنا یہ نہیں کوئی سبق دیا جا رہا. لیکن اگر روایت میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے دین کے خلاف ہے, جو اخلاق کے خلاف ہے, جو عقل کے خلاف ہے, اس کی اصلاح ہونی چاہیے. ہمارے ہاں 2 طرح کی ایکسٹریمز ہوتی ہیں. ایک وہ روایت پسند لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہر حال میں روایت کو امپوز کرتے ہیں, اور اس میں کوئی تبدیلی اوور مائی ڈیڈ باڈی اس طرح لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. کیا مطلب ہے بھائی, میں نے اپنے والد کو ایسا دیکھا ہے, انہوں نے اپنے والد کو ایسا دیکھا کرتے, اب میں اس کو بدل دوں. تو ایک تو یہ ایکسٹریم ہوتی ہے, اور دوسری وہ ایکسٹریم ہوتی ہے کہ لوگ باہر سے آتے ہیں مادر پدر رضا کے, وہ کہتے ہیں یہ سب بکواس ہے, اس سب کو چھوڑو, نئی دنیا ہے, اس کے نئے تقاضے ہیں, ان کو اختیار کرو. نہیں, صحیح اپروچ درمیان کی ہے. روایات کو برقرار رکھا جائے گا, لیکن ایک ڈائلیکٹیکل پروسیس اختیار کیا جائے گا, آپس میں گفتگو ہوگی. یار یہ بات مناسب نہیں لگتی اب, اس میں میرا خیال ہے کہ زیادہ زحمت ہو گئی ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب یہ چل جاتی تھی. ہمارے بزرگوں کا بھی یہ مقصد تو نہیں تھا نا, یہ چیز تو دین کے خلاف ہے. قرآن سے واضح ہو گیا ہے کہ یہ رسم نہیں ہونی چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہی آزمائش ہے کہ آپ کچھ چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ کے سامنے کوئی سچائی آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ وہ اس کی پیروی کریں کہ جو اللہ نے نازل کیا, تو کہتے ہیں نہیں ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے, بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. تو کیا یہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی تب بھی کریں گے جب کہ یہ بات معلوم ہے کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے تھے اور نہ ہی وہ ہدایت پر تھے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر کیا, یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر انہوں نے انکار کی روش اختیار کی. ان کی مثال ہے کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء. ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص ان کو پکارے جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہ سنتے ہو. یعنی یہ مثال ہے ایک چرواہے کی اور اس کے ریوڑ کی,
کہ چرواہا اس اپنے ریوڑ کو جانوروں کو پکار رہا ہے اور جانور کچھ نہیں سن رہے سوائے آوازوں کے۔ تو یہ انسان کہ جن کے سامنے آپ اللہ کے پیغام کی سچائی رکھیں اور وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، ان کی مثال اصل میں ان جانوروں کی سی مثال ہے کہ ان کے پاس جب آپ ان کو بات بیان کرتے ہیں تو ان کے کانوں میں چیخ و پکار کے علاوہ کچھ بھی نہیں جاتا، یعنی بات ہی نہیں سنتے، ان کے اندر اس میں دلچسپی کوئی نہیں ہے کہ بات ان کو پہنچائی جائے، بات ان کی سمجھ میں آئے، وہ اس کو اختیار کریں۔ اور وہ گونگے، یعنی زبان ملی ہے لیکن زبان اللہ نے دی تھی کہ وہ اس سے سچائی کا اظہار کریں، حق بات بیان کریں، اس سے وہ جھوٹ بولتے ہیں، بکواس فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ خدا کی نگاہ میں گونگے ہیں۔ جس کو اللہ نے کان دیے ہوں اور ان کانوں سے وہ سچی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، اس کو استعمال نہ کرے، وہ بہرا ہے۔ اور وہ اندھے ہیں، آنکھیں دی تھیں کہ وہ سچائی کو دیکھیں، سچائی کو پڑھیں، عبرت حاصل کریں، انہوں نے اس کو اور کاموں میں لگا دیا۔ تو خدا کے اپنے نظام میں، اس کے شمار میں یہ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، چنانچہ یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ جو تینوں اللہ تعالیٰ نے انسانی فیکلٹیز کو اب ذکر کیا ہے، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، چنانچہ یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ تینوں ہماری وہ فیکلٹیز ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنی عقل تک انفارمیشن پہنچاتا ہے۔ عقل تو اس کے پاس تو کوئی ڈیٹا نہیں ہے، عقل تو ایک کمپیوٹر کی طرح ہے، اس میں تو انالیسز ہوتا ہے، اس میں کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے، اس میں انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، اس میں کنکلوژن ہوتا ہے۔ عقل تو ایسے ہی سمجھاتے ہیں نا کہ جیسے مثال کے طور پر آپ پرانے زمانے کی بات ہو، ایک بندہ جنگل سے گزر رہا ہو، اس زمانے میں نہ گاڑیاں تھیں، نہ ٹریکٹر تھے، نہ فیکٹریاں تھیں، تو جنگل میں دور سے اس کو دھواں نظر آئے تو وہ کہے گا کہ لا محالہ کہیں آگ لگی ہے۔ آگ دیکھی نہیں لیکن عقل نے اس نتیجے تک پہنچا دیا۔ تو عقل یہ کام کرتی ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے اس سے وہ نتائج فراہم کرتی ہے، نتائج نکالتی ہے۔ تو یہ ڈیٹا کہاں سے آئے گا؟ یہ تو سن کے آئے گا، یہ تو دیکھ کے آئے گا، یہ تو دوسروں سے بات چیت کر کے آئے گا۔ تو یہ لوگ ان اپنی صلاحیتوں کو اس مقصد کے لیے استعمال ہی نہیں کرتے، سچے مقصد کے لیے، حق کے لیے۔ تو فرمایا یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ ان آیات کا ترجمہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو ہم نے آج پڑھی۔ ہم نے آج کا سبق شروع تو کیا آیت نمبر 163 سے، مگر کنٹینیویشن کے لیے پیچھے فیس بک میں ہمارا کچھ حصہ بجلی کے جانے کی وجہ سے ریکارڈ نہیں ہو سکا، تو میں اس کو بھی شامل کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 160 تک ہم نے کر لیا تھا ترجمہ۔ ان الذین کفروا، یہ 161 ہے جس سے میں پڑھ رہا ہوں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور وہ مرے اس حالت میں کہ وہ کافر تھے، جان بوجھ کر انکار کرنے والے۔ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہوگی، فرشتوں کی لعنت ہوگی اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان پر عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مزید مہلت ملے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور میں نے گزارش کی تھی کہ یہاں سے اب مسلمانوں کو خطاب شروع ہو گیا ہے۔ تو اے مسلمانوں، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ الرحمن الرحیم، اس کی رحمت بے پناہ ہے، اس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ ان فی خلق السماوات والارض،
یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے میں، رات اور دن کے بدل کر آنے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور اس کشتی میں کہ جو دریا سمندر میں بہتی ہے، بما ینفع الناس، ان اشیاء کے ساتھ کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس میں کہ جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اس نے زندہ کیا اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس نے پھیلا دیے اس میں ہر طرح کے جاندار، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، ہواؤں کے پھیرنے میں، والسحاب المسخر، اور ان بادلوں میں کہ جو بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنے ہوئے، یعنی حکم کی پیروی کرنے کے لیے موجود ہیں، ان سب میں لآیات لقوم یعقلون، بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لینے والے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اوروں کو اللہ کے ہمسر قرار دیتے ہیں، برابر قرار دیتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے محبت کرتے ہیں اس طرح سے جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اے کاش کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا وہ دیکھ سکتے، اذ یرون العذاب، جبکہ وہ دیکھیں گے عذاب کو، ان القوۃ للہ جمیعا، کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور یہ بات کہ اللہ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، یہ اس وقت ہوگا کہ جب لا تعلقی کا اظہار کریں گے وہ کہ جن کو فالو کیا گیا، جن کی پیروی کی گئی، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کریں گے کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، ورأوا العذاب، اور یہ سب عذاب کو دیکھ لیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، اور ان سے تمام تعلقات آپس کے کٹ جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے پیروی کی، جو فالوورز تھے، لو ان لنا کرۃ، اے کاش کہ ہم کو بھی ایک موقع ملے، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے لا تعلقی کا اعلان کریں، کما تبرؤوا منا، جیسے انہوں نے ہم سے لا تعلقی کا اب اظہار کیا ہے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح سے اللہ ان کے اعمال انہیں حسرت بنا کر دکھائے گا، وما ہم بخارجین من النار، اور یہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تم کھاؤ اس میں سے کہ جو زمین میں ہے حلال پاکیزہ کھانے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء، وہ تو تمہیں مائل کرتا ہے برائی کی طرف، والفحشاء، اور بے حیائی کی طرف، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور وہ تمہیں مائل کرتا ہے اس بات کی طرف کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو اس کی کہ جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، نہیں بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی کہ ہم نے پایا
جس راستے پر اپنے آباء و اجداد کو. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اور کیا یہ تب بھی ایسا کریں گے جبکہ ان کے آباء و اجداد اپنی عقل سے کام نہیں لیتے تھے. ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت کے راستے پر تھے. ومثل الذین کفروا، اور مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے انکار کیا، کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء، اس شخص کی سی مثال ہے کہ جو پکارتا ہے ایسوں کو جو نہیں سنتے کچھ بھی سوائے چیخ و پکار کے، سوائے چلانے کے اور چیخنے کے. صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ یہ عقل سے کام نہیں لیتے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. یہاں سے سوال دیکھیں. اللہ اوکے، ویلکم. وعلیکم السلام. باطن کی حقیقت کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ باطن کی حقیقت دیکھیں، باطن ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ جو چھپا ہوا ہے. اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی شخصیت کے دو حصے ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن. جو اس کا ظاہر ہے وہ تو بس ایک کور ہے، ایک لباس ہے. باقی اصل حقیقت تو باطن ہی ہے. یعنی آپ کے اندر کیا ارادہ ہے، آپ کی کیا نیت ہے، آپ کا اللہ سے کیا تعلق ہے، آپ کے اندر کی کیا خواہشات ہیں. آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں. آپ جب کسی کو اپنا بڑا اچھا ظاہر پیش کرتے ہیں، بڑا اعلیٰ اخلاق بظاہر پیش کرتے ہیں، تو باطن میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ تو اصل چیز تو باطن ہی ہے. اور سارا دین اصل میں جس چیز پر فوکس کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو پاک کریں، آپ اپنا تزکیہ کریں. ظاہر کی پاکیزگی بھی اصل میں اسی لیے کہ وہ باطن کی پاکیزگی پر اثر انداز ہوتی ہے. آپ نے وہ سنی ہے نا آیت کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پسند کرتا ہے ان کو کہ جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، اور پسند کرتا ہے ان کو جو بہت پاک صاف رہنے والے ہیں. یعنی یہ جو پاکیزگی ہے، یہ جو ہمارا وضو ہے، جو ہمارا نہانا ہے، یہ اصل میں اس لیے مطلوب ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے یار، آدمی کو صاف ستھرا رہنا چاہیے اور دوسروں کو آپ میں سے خوشبو آنی چاہیے، بدبو نہیں آنی چاہیے. لیکن اس کی اصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جب ظاہر میں پاک ہو تو پھر باطن میں بھی پاک ہو. تو باطن ہی باطن ہے جی. ظاہر تو آپ نے اگر میری تصویر دیکھی ہو 30 سال پہلے کی تو آپ کہیں گے کہ یہ کون آ گیا ہے. تو ظاہر تو بدلتا رہتا ہے، باطن ہے جو اصل میں. جی ارشاد یہ لیں. نہیں اس کو لیں گے آپ، تاکہ وہ بھی سن لیں نا. یہ آپ پلیز لے لیں. تھینک یو، جزاک اللہ. کافی لمبی ہے یہ، انشاءاللہ پہنچ جائے گا. جادو ہے، بالکل جادو ہے. جب انسان نے ذمہ داری قبول کی تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے تھے، تو اب ہمارے وہ شعور میں وہ کیوں نہیں ہے؟ ہمیں کیوں نہیں وہ یاد وہ موقع؟ میں جوش میں آ کے اس کو
دیا ایک دن اور جواب دینا شروع کر لوگوں نے آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی. دیکھیں یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا، یہ دو مختلف موقعوں کی بات ہے. ایک موقع وہ تھا کہ جب ہم سب انسانوں کی آپ کہیے ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوئی. ایک دوسرا موقع تھا جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس کا اختیار دیا کہ وہ اگر اس آزمائش میں پڑھ کر اپنے آپ کو ثابت کر کے جنت کی ہمیشہ کی بادشاہی حاصل کرنے کے لیے رسک لینے کے لیے تیار ہے، تو انسان نے کہا تیار ہوں. یہ ایک دوسرے موقع کی بات ہے. اچھا، جو پہلا واقعہ ہے اس کو تو قرآن بڑا کلیئرلی بیان کرتا ہے کہ جیسا کہ یہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہوا، اور یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے آدم کی اولاد کو اس کی پشت سے نکالا اور سب کو نکال کے جمع کیا، اور پھر یہ پوچھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ کام اللہ نے کیوں کیا. یہ اس لیے کیا کہ کل کو تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، یا یہ کہ تمہارے آباء و اجداد تو شرک کرتے تھے تو اب ہمیں کیوں پکڑا جا رہا ہے. یہ آپ نے پوچھا کہ یہ اب ہمیں یاد کیوں نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے اس کو بلا دیا اور یہ چاہا کہ آپ اس واقعے کی میموری کو تو نہیں پا سکتے، لیکن اس واقعے کا جو نتیجہ ہے، اثر ہے، وہ آپ کے اندر موجود ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ایک ہم کو بچپن میں ٹیکا لگا تھا، وہ ٹیکا کب لگا تھا یاد نہیں، لیکن اس کا جو نتیجہ ہمارے جسم میں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا، اور وہ نتیجہ بتا رہا ہے کہ اصل میں ٹیکا لگا تھا. میں لوگوں کو ایسی سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے، آپ بھول جاتے ہیں، تو اس واقعے کی جو کچھ نشانیاں ہوتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ واقعہ ہوا ہے، حالانکہ آپ کی میموری میں نہیں ہوتا. تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ میں جب بھی آئینے میں اپنا کان دیکھتا ہوں تو یہ دایاں والا کان اوپر سے ٹیڑھا ہے، مڑا ہوا ہے، جو بتا رہا ہے کہ بچپن میں یہ حرکت کرتا ہے، موڑتا رہتا ہے، یوں کرتے 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 گئے تو وہ کڑچی ہو گئی. اب when did it happen I don't know، مگر یہ اس طرح کا کیوں نہیں ہے، تو یہ بتا رہا ہے کہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا تھا. سو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ انسان شرک میں کمفرٹیبل نہیں ہوتا، اگرچہ کہ وہ مشرکانہ ماحول ہی میں کیوں نہ پیدا ہو. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے اس توحید کے بارے میں ہم انسانوں سے ایک عہد لیا تھا، اس کو بھلا دیا، اس لیے کہ اگر وہ یاد ہوتا تو پھر آزمائش ہی نہ ہوتی. آزمائش یہ ہے کہ اس نے اس کے اثرات ہمارے اندر چھوڑ دیے، مگر اس نے اس کی جو ڈیٹیلز ہیں، اس کی جو پکچر ہے وہ ہمارے ذہن سے نکال دی اور اب اس امتحان میں ڈالا. یہی کچھ معاملہ خیر و شر کا بھی ہے. یہ بھی کوئی واقعہ ہوا ہی ہوگا، لیکن ہمیں واقعہ نہیں یاد، مگر اس کا نتیجہ ہمارے اندر موجود ہے کہ برائی ہوتی ہے تو ہم گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اور نیکی ہوتی ہے تو ہمیں اطمینان ہوتا ہے. یہ اس کی حکمت لگتی ہے کہ ہم آزمائے جائیں، اور آزمائش ایسی ہو کہ نہ بالکل آسان نہ بہت مشکل، ایک درمیان کسی چیز ہے، اور اللہ نے ہم کو آزادی دے دی ہے. اب ہم اس آزادی کو استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں. میرے 2 سوال ہیں. آپ کے 2 سوال ہیں، تو پھر تو مائک ضروری ہے آپ کے پاس جانا. میں نزدیک ہوں سر. جی. اچھا،
ایک تو سوال یہ ہے کہ لعنت کیا چیز ہے جو جب بڑی دفعہ استعمال کرتے ہیں، لیکن مجھے اس کا مطلب پتہ نہیں چل رہا۔ دوسری بات جو آپ نے سر بھی تفصیل بتائی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہوئے، ہم نے وعدہ کیا کہ یہ وہ لین دین، لیکن اس کے بعد ہم کہاں گئے جب سے پیدا ہوئے ہیں؟ وہ کسی جگہ پہ رہے ہیں ہم سر؟ دیکھیے جی، لعنت کا مطلب ہے رحمت سے محرومی۔ اللہ کی لعنت یعنی ابھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ وہ اللہ کے جو اپنی رحمت سے ہر چیز کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ اللہ ان کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے، یا لوگ کہتے ہیں تو فیصلہ کر، کہ یہ اب اس کی اس ہماگیر رحمت سے کہ مستحق نہیں رہے، جس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ یہ توبہ نہیں کریں گے، یعنی ٹھپا لگ گیا بل میں، اتنا غلط کام کیا۔ دیکھیے، قرآن نے بالکل ابتدا میں ہمیں یہ بتا دیا کہ قرآن مجید اپنے بیان میں بعض اوقات اس دنیا کا تذکرہ کرے گا جس کو ہم نے نہیں دیکھا ہوا، چنانچہ وہ اس کے لیے جو الفاظ استعمال کرے گا وہ متشابہات ہوں گے، ایلیگوریکل۔ سو یہ جو عہد الست ہوا، یہ بھی اصل میں اسی دنیا کا ایک واقعہ ہے۔ یہ بات تو قرآن کو پڑھ کے آپ کو بھی معلوم ہو گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نہ تاریخ میں انٹرسٹڈ ہے، نہ جغرافیہ میں انٹرسٹڈ ہے، وہ تو ہدایت میں انٹرسٹڈ ہے۔ تو اب یہ کہاں ہوا، اس کے اور ہمارے دنیا میں آنے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کوئی پتہ نہیں۔ میں آج ہی بتا رہا تھا اور میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ قرآن میں ایک ہی جگہ پر ون آفٹر دی ادر اللہ تعالیٰ نے آدم و ابلیس کے دو الگ آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا واقعہ بیان کیا، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام اور ابلیس والا واقعہ بیان کیا۔ اب یہ واقعہ کہاں ہوا، نو آئیڈیا۔ لوگ کہتے ہیں دنیا میں ہوا، کچھ اور بھی لوگ کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان ٹائم وائز کتنا ڈسٹنس ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ خدا تعالیٰ تو اصل میں فوکس کرتا ہے اپنے اصل مقصد پر، اور وہ ہے ہدایت، کے بعد سمجھ میں آ جائے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ اس کی ایک مثال ہے، اس کی ایک اور اگر آپ ایسپیکٹ سے دیکھیں، قرآن جب نازل ہوا ہے تو بدھزم اور ہندوازم دونوں موجود تھے، کوئی ذکر ہی نہیں۔ قرآن مجید نے تو عیسائیوں کے اس عقیدے کا بھی ذکر نہیں کیا کہ جس کو آپ کفارے کا عقیدہ کہتے ہیں، کہ مسیح علیہ السلام کو، عیسائیوں کا خیال یہ ہے اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اپنے اکلوتے بیٹے کو انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے سولی پہ چڑھا دیا، کوئی ذکر نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ عریبین پیننسلا کے اندر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پیش کر کے اتمام حجت کر کے خدا کا فیصلہ نافذ کرنا تھا، وہاں یہ عقیدہ نہیں تھا، تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ اصول میں اتنی واضح ہیں کہ آپ ان کی روشنی میں بقیہ باتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جو اقوال آتے ہیں حضرت علی کے اور صحابہ کے، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کو ہم فالو کریں، ان کا سورس کیا ہوتا ہے؟ میں اس سے پہلے آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جناب، آپ کو ان سے اتنی کیوں دلچسپی ہے؟ یعنی بات یہ ہے کہ دین تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور آپ نے بھی جو دین دیا ہے پوری ذمہ داری سے دیا ہے۔ ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ دین کیا چیز ہے۔ دین اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنے پیغمبر تک دین پہنچایا، درمیان میں شیطان اور جنات کو آس پاس داخل ہونے کی اجازت بھی روک دی۔ اللہ کے پیغمبر تمام تر آزمائشوں میں مبتلا ہوئے، ان کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہرے بٹھا دیے، آگے پیچھے دائیں بائیں، کوئی ان کو
ان کے رسالت کے منصب، پیغام کے پہنچانے کے معاملے میں ڈسٹرب نہیں کر سکتا تھا۔ اس قرآن کو اللہ نے محفوظ کر دیا، یہ یاد ہو گیا، یہ پہلے دن سے تمام مسلمانوں کو معلوم تھا، موجود تھا۔ سنت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اسی طرح سے محفوظ ہو گئے، وہ تب سے لے کے اب تک چلا آ رہا ہے۔ جناب والا اس قرآن کو پڑھیں اور اس سنت کو اختیار کریں۔ باقی یہ اقوال ہیں، بڑی اچھی بات ہے، ہم بھی اس کو کبھی کبھی پڑھ لیں گے، اور جب کبھی کوئی بات اچھی لگی، اچھی یعنی یا ہماری فطرت کے مطابق ہوگی یا قرآن کی روشنی میں ہم سمجھیں گے تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر کوئی بات اجنبی لگی تو ہم کہیں گے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ جانے اصل بات کیا ہے۔ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، یہ بھی دین ہے، وہ بھی دین ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ بھی دین ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں وہ بھی دین ہے، علامہ اقبال کی شاعری بھی دین ہے۔ خدا کے واسطے مولانا روم کی تم نے پڑھی ہے شاعری؟ دیکھو یار میرے پاس ٹائم ہوگا میں پڑھ لوں گا، لیکن میرے پاس قرآن ہے، اس کے پڑھنے میں ہی ٹائم کافی لگ جاتا ہے، تو آپ انٹرسٹڈ ہیں ضرور پڑھیں، بٹ فار گاڈ سیک جس کو بھی پڑھیں اس کتاب کی، اس کی روشنی میں پڑھیں، سمجھے آپ؟ اور اگر آپ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں اور باقی کچھ نہیں پڑھ رہے تو آپ خود کفیل مکمل ہیں، یو آر مسنگ نتھنگ۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ اقوال ہیں، کتابوں میں بیان ہوئے ہیں، آئی ایم شور ان میں سے کچھ باتیں سچی ہیں، کچھ باتیں گپ ہیں، کوئی پتہ نہیں کون سی سچی ہے کون سی گپ ہے، میں آپ کو روکتا نہیں ہوں، ضرور پڑھیں، لیکن اس میں اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں سے کوئی چیز بھی دین نہیں ہے، دین قرآن سنت ہے، وہ زیادہ سے زیادہ دین کی وضاحت ہے، وہ وضاحت آپ کو وضاحت کی حیثیت سے سمجھ میں آ جائے تو کمال ہے، وہ واقعی ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہیں۔ میں ہمیشہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس ایک مثال سے کہ قرآن نے یہ بتایا کہ شاید پچھلی مرتبہ اس کو ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا کہ انسان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو وہ خود کرتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اچھا میں سادہ سا آدمی، مولوی ٹائپ آدمی، مجھے اگر یہ آیت ملے تو میں اس پہ تقریر جھاڑوں اور لوگوں کو بتاؤں کہ واقعی کچھ نہیں ہو سکتا، ختم، ایک بندہ فوت ہو گیا، دفن ہو گیا، آگے چلو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں کیسی خوبصورت وضاحت فرمائی، جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ اب یہ 3 چیزیں میں نہیں بیان کر سکتا، کیا بات ہے اس کی۔ وہ نیکی کا کام جو اس نے زندگی میں شروع کیا، جو موت کے بعد بھی جاری رہا، جس کو آپ صدقہ جاریہ کہتے ہیں، اسپتال، اسکول وغیرہ، یہ اس کا فائدہ اس کو پہنچتا رہے، کیا بات ہے جی اس کی، یہ اسی کے اندر شامل ہے، میں نہیں تلاش کر سکتا تھا۔ وہ علم کہ جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑا، یعنی وہ کتابیں، آج کل وہ کیسٹس، وہ شاگرد جو اس کی موت کے بعد بھی اس علم کو پھیلاتے رہے، وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، میں اس میں شامل سمجھتا ہوں وہ شاگرد وغیرہ بھی لوگ کہ جو اس سے انفلوئنسڈ ہوئے، اس نے ان کو ٹرین کیا، بعد میں دعا کرتے رہے۔ یہ ہے اصل میں حدیث، یہ ہے وضاحت۔ اب میں آپ کو تنگ کروں، آپ کہیں نہیں، حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ دادا جان کے لیے حج کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں، نہ کہ اس کے نتیجے میں قرآن کو معطل کر دیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ کسی کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو اس نے خود کیا۔ آپ کہہ رہے ہیں میں مرحوم پھپھو جان کے لیے اس مرتبہ حج کروں گا اور اس کے بعد مرحوم تایا جان کے لیے اگلی مرتبہ کروں گا، مطلب what do you mean یار، مطلب تو پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ کسی کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو وہ خود کرے۔ تو جناب عالی قرآن شریف کو پڑھیں سیریسلی، باقی چیزوں کو بھی سیریسلی پڑھیں، لیکن اتنا سیریسلی نہیں، قرآن کی روشنی میں پڑھیں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی، ورنہ میں گارنٹی دیتا ہوں کنفیوژن ہے، اور کنفیوژن ہی نہیں، ہم کٹ جائیں گے، کٹے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ہم ایک دوسرے سے جڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو تم سارے کے سارے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں مت پڑو۔ تو اگر آپ اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کو سارے کے سارے مضبوطی سے پکڑیں گے تو جڑے رہیں گے، ورنہ تفرقہ ہی تفرقہ ہے۔ السلام۔ خطرناک سوالات کرتے ہیں لوگ فیس بک پر، روحانیت کا اور صوفیزم کا اسلام میں کیا بیان ہے؟ ڈاکٹر صاحب پھنس گئے اس پہ، جواب دیں۔ دیکھیے جی، گزارش یہ ہے کہ جس کو آپ روحانیت کہتے ہیں، اگر میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کروں تو اس کا مطلب ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ بہتر سے بہتر تعلق، اللہ کے قریب آنا۔ روحانیت کا مطلب ہے ہم اس دنیا میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، مگر اس کے باوجود ہم اللہ کے قریب آئیں، ہم اللہ سے اپنا تعلق محسوس کریں، ہمارا جی چاہے کہ ہم اس کو پکاریں، ہمارا جی چاہے کہ ہم اس کے آگے جھکیں۔ یہی روحانیت ہے نا۔ اگر میں روحانیت کا مطلب غلط سمجھاؤں تو آپ مجھے معاف کر دیں، لیکن اگر روحانیت کا یہی مطلب ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہی تو دین سکھانے آیا، تو پھر صوفیزم کہاں سے آ گیا؟ یعنی آپ اسلام کہیں، یہ لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اگر صوفیزم اسلام کا روحانیت کا پہلو ہے تو اس کو آپ اسلام کا نام دے کنفیوز کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وائی دس پیرلل انڈرسٹینڈنگ؟ ایک ہی راستہ ہے بھائی، کوئی 4-5 راستے نہیں ہیں، ایک راستہ ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے۔ باقی سب خادم ہیں اس دین کے، باقی سب اس دین کو سمجھیں گے، باقی سب کی بات اس دین کی بات کی روشنی میں پرکھی جائے گی۔ تو اب صوفیزم پہ تو آپ مجھے تقریر نہ کرنے دیں، بس میں اتنی سی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری آرڈنری انڈرسٹینڈنگ میں، آئی کین بی رانگ، یہ ایک وہ ریلیجس انڈرسٹینڈنگ ہے جو ٹرانسینڈ کرتی ہے ریلیجن کے بارڈرز کو۔ یہ اصل میں ہے مسٹسزم، اسپریچولزم، جو ہر معاشرے میں، یہودیوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، بدھسٹ میں بھی ہے، ہندوؤں میں بھی ہے۔ یہ ایک عالمگیر انٹرنیشنل ایک وے ہے آف اپروچنگ دی انسین ورلڈ۔ اس کے بہت سے پرنسپلز ہیں، بہت سی کامنالٹیز ہیں۔ یہ میری اپنی بہت ہی آرڈنری انڈرسٹینڈنگ میں یہ بعض انسانوں کی ایک اٹیمپٹ ہوئی ٹو اپروچ دی انسین ورلڈ وداؤٹ دی ہیلپ آف گاڈ ریویلڈ ریلیجن۔ خدا کے پیغام سے انڈیپینڈنٹ ہم انسین ورلڈ کو کانکر کریں یا اس میں ترقی کریں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو اسپریچولزم یا مسٹسزم یا جو بھی آپ اس کو نام دیں، اس نے مختلف دینی معاشروں میں مختلف شکلیں اختیار کر لیں۔ بیسک اسپرٹ وہی رہی، لیکن کچھ ظاہری رنگ بدل لیے۔ جیسے یہی جب یہودیت میں داخل ہوئی تو اس کو کہتے ہیں کبالازم، کبالاز۔ اسلام میں داخل ہوئی تو یہ صوفیزم ہے۔ کرسچینٹی میں بھی ایسے ہی ہے، بدھزم میں بھی ایسے ہی ہے۔ آپ کہیں گے قاضی صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ ڈونٹ گیٹ می رانگ، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ بات بعض مخلص صوفیوں کو نہ معلوم ہو۔ میں ان کے بڑے بڑے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، جو ہمارے ہاں عام طور پر ہوتے ہیں، جو بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں دین یہی تو کہہ رہا ہے نا کہ خدا کے بہت قریب آ جاؤ، اور احسان، وہ یہ کہہ رہا ہے نا احسان اختیار کرو، تو یہی تو ہمیں ہیلپ کر رہا ہے۔ تو
ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ٹارگٹ دیا کہ آپ اللہ کی ایسی عبادت کریں کہ گویا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کا طریقہ نہیں بتایا۔ طریقہ آپ کے چلے ہیں، طریقے آپ کے پیر ہیں جن کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آپ شریعت نہیں بلکہ طریقت کا راستہ اختیار کر کے منزلیں طے کرتے ہیں۔ اس کی اب ڈیٹیلز ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ وہ بالکل ایک پیرلل انڈرسٹینڈنگ ہے، یعنی ہمارے دین میں گزارش یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں جو ہمارے رہنما ہیں، باقی کچھ لوگ دین سیکھتے ہیں تو کچھ استاد بن جاتے ہیں، کچھ سکھاتے ہیں تھوڑا بہت، آپ ان کو کویسچن بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کی رائے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کو چھوڑ کے کسی اور کو سن سکتے ہیں، آپ ان کو بھی سنیں اوروں کو بھی سنیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، بلکہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس راستے میں اگر آپ نے کسی پیر و مرشد کو ایک مرتبہ پکڑ لیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو یہ زندگی بھر کا ساتھ ہے، اور جو وہ کہیں گے وہ آپ کریں گے، اور وہ کیا کریں گے، آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو یہاں سے لے جائیں گے روحانیت کی مختلف منازل طے کراتے کراتے توڑ آگے تک۔ اور آگے کیا ہے یہ بھی آپ مت پوچھیں، اور مسائل ہیں۔ آپ کا تو آگے ہے کہ بھائی فوت ہوں گے، اللہ راضی ہو جائے، اور ایک خواہش ہے اللہ مجھے جنت دے دے، میں اس قابل تو نہیں ہوں، چھوٹی سی نچلے لیول ہی کی دے دے، یہی میری آخری منزل ہے۔ وہاں یہ ایک بڑا گرا ہوا کانسیپٹ ہے۔ وہاں تو اللہ سے ملاقات ہے، ملاقات، ملنا، ضم ہونا، ضم۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہماری زبان میں دو الفاظ ہیں، ایک بہت اچھا لفظ ہے اور ایک خطرناک لفظ ہے۔ بندہ فوت ہوتا ہے تو انتقال ہو جاتا ہے، بہت اچھا لفظ ہے، یو گیٹ ٹرانسفرڈ فرام دس ورلڈ ٹو اندر ورلڈ۔ لیکن آپ نے یہ لفظ بھی سنا ہوگا، اگرچہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب کم پاپولر ہے، کہ ان کا وصال ہو گیا۔ سنا ہے نا سر؟ ہو گیا، ان کا وصال ہو گیا۔ وصال کا مطلب ہے ایک اور، ہاں اس کی ایک بڑی اچھی تشریح ہوتی ہے، وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ تو سنا ہوگا نا، خالق حقیقی سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہاں سے آئے تھے اور وہیں واپس چلے گئے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، خدا ہی ہوتا۔ تو یہ ہے جناب ادھر کی جو مائتھولوجی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب خدا سے نکلے ہوئے ہیں، اور یہ ہم ایک ٹریجڈی کا زمانہ گزار رہے ہیں۔ ہم میں سے بعض پریویلیج لوگ جو ہیں وہ واپس اس میں شامل ہو جائیں گے، لیکن اس کے لیے ریاضتیں ہیں، اس کے لیے عبادتیں ہیں، اس کے لیے منازل ہیں جو آپ کو طے کرنی ہے۔ تم جنت میں چاہتے ہو، بڑا ہی چھوٹا تمہارا ہے یہ ہے۔ یار انہوں نے سوال کیوں کیا تھا، I don't know. اب آپ کے سوال آ رہے ہیں، گڈ۔ ایک سوال جی یہ نہیں نا، ہاں پلیز پلیز، میں تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ کریڈل آف ریلیجنز میں مصر کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آیا ہے کہ یہ لقب ہے ان بادشاہوں کا جو اپنے آپ کو خدا تک مانتے تھے اور بڑے جابر تھے۔ تو پھر یہ بتائیے کہ ہم اس وقت، اور آج سے نہیں کئی برسوں سے، یہ جو ممی ہے فرعون کا بنایا ہوا، اس کو اس طرح سے دکھایا جاتا ہے، اور مسلمان ہی وہاں پہ جا جا کے ہم لوگ بڑے شوق سے کہ یہ ممی جو ہے کوئی انوینشن ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں جی یہ عبرت کا مقام ہے کہ اس کو جنازہ بھی نہیں ملا، وہ جو فرعون ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم صحیح کیوں نہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ کون ہے فرعون اور یہ کیا ہے؟ اور قرآن پاک میں تو بہت وضاحت سے ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ جو ہم مسلمانوں کی اس بارے میں آپ کا یہ ایکسائٹمنٹ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ
قرآن مجید میں سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 میں آیت نمبر 92 میں اتنی کلیئر پریڈکشن بیان ہوئی ہے فرعون کے بارے میں کہ جو کائرو میں آپ تو شاید دیکھ کے آئی ہیں میوزیم میں جو اس کی ممیفائڈ جو باڈی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے اس کو بیان کر دیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا قرآن مجید میں کہ جب فرعون ڈوب رہا تھا تو دیکھیں الفاظ، دیکھیں یہ الفاظ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو خطاب کر کے کہا الیوم، آج کے دن، ننجی کا، میں تمہیں بچا لوں گا. کس کو؟ ببدنے کا، تمہارے بدن کو، تمہاری باڈی کو. لتکونا، تاکہ تم بن جاؤ، لمن خلفک، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے آیا، ایک نشانی. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں ایک بڑی تعداد، عن آیاتنا، ہماری آیات سے لغافلون، غافل ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس لیے اس کو میرا خیال ہے وہاں رکھا گیا ہے، اس کو بیان کرنا چاہیے. وہ نہیں کرتے لوگ بیان کر. میں تو آپ یہ دیکھیے، میں یہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ 1300 سال تک یہ آیت ایسے ہی پڑھی جاتی تھی. یہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ قرآن ایک محفوظ کتاب ہے. اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اس میں کوئی نہ آیت شامل ہو سکتی ہے نہ آیت اس سے نکالی جا سکتی ہے. 1300 سال تک مسلمان اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، آیا کچھ بھی نہیں. 1300 سال کے بعد وہ باڈی آئی ہے تو قرآن کی ایک اور شان سامنے آ گئی کہ قرآن نے کوئی لگی لپٹی نہیں کی تھی. ایبسلیوٹلی کلیئر ورڈز. ڈاکٹر صاحب یہی آیت وہاں لکھ نہیں لکھی. اور کچھ آئی ایم سو ڈس اپوائنٹڈ. یہی تو آیت لکھنی چاہیے تھی ادھر. تو اس میں تو خدا کی ایک اور نشانی سامنے آ گئی کہ اس نے، اچھا اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بائبل میں نہیں ہے. سو وہ جو ایک ہے نا کہ بائبل کا یہ وہ ہے چربا، اس سے انہوں نے کاپی کی ہے. یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ مشہور جو فرینچ سائنٹسٹ تھا مورس بکائے، جو مسلمان ہو گیا تھا، جس نے پھر پڑھی وہ کتاب لکھی دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس، اس کے مسلمان ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، بڑی اہم وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ مائل ہوا، کہ وہ اس ٹیم میں ایک اس کا رول تھا کہ جس کو کہ یہ باڈی دی گئی کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرو. پرابلی یہ فیرو کی باڈی پیرس گئی، اف آئی ایم ناٹ رانگ، پھر نیو یارک بھی گئی. تو پیرس میں مورس بکائے اپنی ٹیم کے ساتھ اس کو اسٹڈی کر رہا تھا. اینڈ ہی واز اے کرسچن، پرابلی اے ڈیواؤٹ کرسچن. ہی واز شاکڈ. اس نے کہا یار یہ کیا چکر ہے، اس میں تو کوئی نمک ہے اور یہ تو ہی مسٹ ہیو بین ڈراؤنڈ، تو یہ کیسے ہے؟ تو کسی نے اس کے کان میں بات ڈالی کہ یہ قرآن میں ایسے ہی ہے. اس نے کہا آئی ڈونٹ بلیو اٹ، اٹس ناٹ پاسبل. لیکن مطلب کیا کریں یار، قرآن بڑا واضح ہے، قرآن کا ہی تو کمال ہے. میں کہتا ہوں اور کسی چیز میں آپ ایک چیز ڈالیں اور دوسری چیز نکال لیں، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد اس نے کہتے ہیں کہ پھر وہ سعودی عربیہ گیا اینڈ ہی ایکچولی فاؤنڈ آؤٹ فار ہمسیلف کہ کیا یہ بات ایسے ہی ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ. میرا خیال تھا کہ وہ ہماری میوزیم میں ہے، بھائی کائرو کا میوزیم ہمارا ہی میوزیم ہے، تو اس میں لگا ہوا ہوگا سب کے لیے کہ آؤ دیکھو یار یہ قرآن یہ کہتا ہے. اگر نہیں انہوں نے کیا تو یہ ایک ڈس اپوائنٹنگ بات. سوری 1300 سال باڈی جہاں بھی تھی نہیں تھی. قرآن کا اعلان تھا کہ یہ اللہ نے محفوظ کر لی ہے تاکہ یہ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے. یہ نشانی بنی 1300 سال کے بعد. اس سے پہلے جہاں سے ڈسکور ہوئی ہے وہیں تھی، اس سے پہلے غائب تھی. یعنی جی میرا سوال ہے کہ انسان بار بار توبہ کر کے پھر وہی کام کرتا ہے، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اس بارے میں تو اللہ میاں سے پوچھنا چاہیے کہ کیا حکم ہے جی. اور اللہ کا حکم میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں
آیت نمبر 112 میں اہل ایمان اپنے پسندیدہ بندوں کی بعض خصوصیات بیان کی ہیں. ان میں پہلی خصوصیت جو بیان کی ہے کہ وہ التائبون، بار بار توبہ کرنے والے. یعنی اللہ نے ہم انسانوں کو فرشتہ نہیں بنایا، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہوتی ہے. جب غلطی ہو توبہ کریں، جب غلطی ہو توبہ کریں. آپ توبہ کرتے کرتے تھک جائیں گے، خدا قبول کرتے کرتے نہیں تھکے گا، یہ اس کا وعدہ ہے. مگر توبہ ہونی چاہیے ٹھیک توبہ. ٹھیک توبہ کا مطلب ندامت، یار میں نے کیا گھٹیا حرکت کی ہے، دوبارہ کر دی، پھر کر دی، میں اس سے کیسے نکلوں، مجھے پتہ لگے. میں خدایا آئی ہیٹ اٹ، آئی ایم ٹیلنگ یو آئی ہیٹ اٹ، مگر میں کیا کروں، میں پھر پھنس جاتا ہوں. میں اس کے لیے کچھ بندوبست کرتا ہوں. بندہ کچھ کرے تو اس کے بعد اگر کمزوری میں پھر پھنس جائے پھر توبہ کرے. تو اس سے تو ہمت نہیں ہارنی ہے، آخری دن تک انسان کو فائٹ کرنا ہے شیطان سے. اور یہی تو اللہ نے بتایا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی طرف بار بار مائل کریں. جس چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے، جس کو وہ کنڈیم کرتا ہے، وہ معلوم ہے کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم، جب وہ کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں یا کوئی ایسی چیز کرتے ہیں جس سے کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کون گناہ معاف کر سکتا ہے سوائے اللہ کے. اور پھر آگے فرماتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے غلط اعمال پر اصرار نہیں کرتے جانتے بوجھتے ہوئے وہ اڑ نہیں جاتے. جیسے ہی وہ برائی سے نکلتے ہیں وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں، اور کبھی اپنی غلطی کو ڈیفینڈ نہیں کرتے اور اس پر اصرار نہیں کرتے. یہ اللہ میاں نے بتایا ہے. تو اب آپ مایوس نہ ہوں اور توبہ کریں. جی سوری، میں ایک سوال آپ سے صوفیزم کے بارے میں پوچھ سکتی ہوں؟ آپ نے بڑی وضاحت سے بات کی ہے. میری مجبوری ہے کیا آپ یہ بتائیے کہ اگر اس کو ایک فارم آف ایکسپریشن کے طور پہ لیا جائے اور اس میں کتھارسس کا بھی ایک پہلو ہے، اور کہیں شاعری میں ایکسپریس ہوتا ہے یا قوالی میں یا کسی پرفارمنگ آرٹس میں جس میں آپ ٹوٹلی فلی انوالو، ویسے جب آپ قرآن کو بھی سمجھیں تو دا مائنڈ اینڈ ہارٹ ہیو ٹو بی ان یونیسن. لیکن صوفیزم میں تھوڑی سی اور بھی کچھ چیز آ جاتی ہے جو کہ فزیکل ہے اور اس میں گروپ کی شکل میں سامنے آتی ہے، بٹ اٹ از ناٹ اینی تھنگ اگینسٹ دا بیسک ٹیچنگز آف اسلام. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے ابھی اختصار کے ساتھ آپ کو یہ بتایا کہ تصوف کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. میں نے آپ کے سوال سے بات مان لی کہ ایک پریکٹسنگ مسلم صوفی ہے، جو صوفی نام کہتا ہے، لگا لو بے شک، نہ لگاؤ، ہاں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نماز پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، مگر وہ جو مولانا روم کے جو درویش ہیں، میں اس طرح ناشتہ بھی ہوں. کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس کو دین قرار نہ دیں، دین نہ بنائیں اس کو، ہاں، اور اپنے نظریات ٹھیک رکھیں، نماز کو زیادہ اہمیت دیں. اور یہ اللہ میاں سے بھی پوچھیں کہ اللہ میاں مجھے نماز میں کیوں نہیں اتنا مزہ آتا کہ میں اس چکر میں پڑھا ہوں. لیکن اگر وہ دین قرار نہیں دے رہا تو ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے، پھر تو ایک اچھی بات ہے. مگر ایسے لوگوں کو کوشن کیا جائے گا کہ دیکھو
چونکہ یہ ساری ایکٹیویٹیز اوریجنیٹ ہوئی ہیں ایک دوسرے پوائنٹ آف ویو سے، تو ان میں ایک خدشہ ضرور ہے کہ وہ تم کو ایبزارب کر لیں گی. سو اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں ریگولرلی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک طرح سے، آپ ویجیلنٹ ہیں، آپ کرٹیکلی ایگزامن کرتے رہتے ہیں اپنے تمام ریلیجس انڈرسٹینڈنگ کو، اور آپ وہ جو اس میں جو پڑھا جاتا ہے آپ اس کے الفاظ کے بارے میں بھی بہت سینسٹیو ہیں، تو پھر کیا روک سکتے ہیں؟ اس کو دین نہ بنائیں، کسی اور کو دعوت بھی نہ دیں کہ جی نماز وغیرہ میں تو نہیں، ادھر بڑا مزہ آتا ہے. شیطانوں کی طرف جانا تو بہت آسان ہے جی، اور جو شیطانی عمل ہے وہ اتنے بے شمار ہے، تو اگر یہ اس طرف آ جائے تو میں سمجھتی ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہیں شیطان کا نیک لوگوں کو پھنسانے کا حربہ نہ ہو، تو اس سے اپنے آپ کو ذرا کرنا چاہیے. جی سر، یہ جو نماز کا جو آپ نے سر کہا ہے کہ اس میں کیوں نہیں اتنا آتا، آپ نے مجھے ایک دفعہ بتایا ہے کہ یہ فلسفہ نہیں ہے کہ سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم، اس میں مانگنے کا فلسفہ ہے. میں اگر یہ ارادہ کر کے جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے کہ میں مانگنے والا ہوں، تو اس میں بڑا مزہ آتا ہے. یہ ایک فلسفہ اگر ہم اختیار کر لیں تو میرے خیال میں نماز میں بہت مزہ آئے گا. ایک تو بات یہ رہی سر. دوسری بات سر، آپ نے یہ جو بات کہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی جو باتیں ہیں ان کو کیوں نہ سنیں. اب جیسے آپ نے وہ طلاق کا مسئلہ بتایا ابھی تھوڑی پہلے سب شروع میں، اب میں کسی کو یہ بات اگر بتاؤں تو وہ کہتا ہے لعنت ہے تجھ پہ، تو کون ہے بھئی ایسی بات کرنے والا. یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی مسئلہ اگر میں آپ سے یا باقی دین والوں سے سن کے جس کو میں حقیقت سمجھتا ہوں میں کسی کو بتاتا ہوں تو اس پہ اعتبار کوئی نہیں کرتا، یقین کوئی نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں جاہل سا آدمی ہے، اس کو کیا پتہ ہے. پتہ تو ہمیں ہے جو اصل میں ہم اپنے آباء و اجداد کی وہ باتیں ان پہ چل رہے ہیں. اس کا کیا حل ہو؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک ایڈمنسٹریٹو ایک اعلان پہلے کروں کہ آپ کے ان 2 سوالوں کے جواب کے بعد اس سوال کا جواب دینے کے بعد ہم ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ رائٹ، تھینک یو. گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو بالکل ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. انسان کو اگر نماز کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یار اللہ سے مانگنا ہے. ایک اور بھی بات میں کہوں، ایک اور میں نے کسی کو بتایا، کئی لوگ جو ہے واقعی صحیح ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. میں نے ایک مجلس میں کہیں بتایا کہ یار یہ نماز میں سورہ فاتحہ، اس کے بعد قرآن کا ایک حصہ، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ 5 چیزیں ہیں جو لازم ہیں، جو عربی میں پڑھنی ہے. باقی آپ اپنی زبان میں اللہ سے بات کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. یعنی جب سے یہ معلوم ہوا ہے کہ سجدے میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں خدایا تو مجھے معاف کر دے، خدایا تو کتنا بڑا ہے، خدایا تو میری کمزوریوں کو دور کر دے، تو ایک اور ہی چیز ہوتی ہے. تو واقعی نماز بہت زبردست چیز ہے. نماز اگر آدمی کو ٹھیک مل جائے تو اس کے بعد اس کو کسی اور ایکٹیویٹی کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے، اور یہ بات بھی آپ کی وجہ ہے کہ یہ جب چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں بعض لوگوں کے ہاں بعض مذہبی اوپینینز کے بارے میں، تو میں نے ابھی آپ کو واقعہ بتایا، اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ یار تیری بہن کا گھر ٹوٹ رہا ہے، وہ کہتا ہے میں یہ کرنے ہی نہیں دوں گا، میں تیرا بیٹا تجھے نہیں دوں گا، یہ حرام کام ہے. میری جان، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، آپ تو پلو ہیں. آپ کے کسی عالم نے آپ کو بتایا. میں یہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو دین میں تقلید کو ناجائز نہیں سمجھتا. تقلید سمجھتے نا، بلائنڈلی فالوئنگ، میں اس کو ناجائز نہیں سمجھتا ان لوگوں کے لیے کہ جن کو بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. بھئی بات یہ ہے کہ آپ نے میری بات سنی، آپ نے ایک دوسرے اسکالر کی بات سنی، کسی تیسرے کی سنی، اور آپ ہماری جو باتیں ہیں ان میں سے جو زیادہ اسٹرانگ آپ کو لگتی ہے ان میں آپ ڈسٹنگوش کرنے کے لیے کہ آپ کے اندر صلاحیت ہے، تو آپ کو پھر مجھے یا کسی اور کو بلائنڈلی فالو نہیں کرنا، یہ ناجائز ہے. لیکن اگر ایک آدمی اتنا بیوقوف ہے، وہ کہتا ہے یار میرے سر میں درد ہونے لگتا ہے جب دینی
اختلافات کی بات ہوتی ہے تو اس کو تقلید ہی کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ بیچارہ انکیپیبل ہے کہ وہ اوپینینز میں فرق کر سکے. مگر کہتا ہوں ایک کوشن کے ساتھ، فار گاڈ سے کسی اور کو برا نہ کہے، کسی عیسائی کو، کسی یہودی کو، کسی اور فرقے کے آدمی کو، اس لیے کہ وہ بیچارے معصوم بھی یہی کر رہے ہیں جو تم کر رہے ہو، وہ بھی اپنے اسکالرز کو فالو کر رہے ہیں، تم بھی کرو. اتنے سخت ہو جاتے ہیں لوگ، اتنے سخت ہو جاتے ہیں. کیا جذبہ ہوتا ہے؟ واٹ از دی موٹیویشن؟ مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتی. ایک بندہ قرآن سے بات کر رہا ہے، ایک بندہ قرآن کا قانون بتا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا، یہ حرام ہو گیا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اسی طرح سے ہمارے یہاں دین پریزنٹ کیا جاتا ہے. اب یہ آخری سوال میں لے لوں. یہ کہتے ہیں جی شفا بنت عبداللہ واز اے مارکیٹ کنٹرولنگ آفیسر in times of Prophet sallallahu alaihi wasallam. She lived in market since morning till evening with males. She inspected the market shopkeepers, and when found a male practice incorrect malpractice, she ordered on spot to arrest or punish the person. Why are ulama ignoring such mentions of events at the time of the Prophet? یہ تو آپ علماء سے پوچھیں. اصل میں ایک بڑی پرابلم ہے کہ لوگ دین میں پک اینڈ چوز کا رویہ اختیار کرتے ہیں. لوگوں نے خواتین کے بارے میں نہایت سخت، ناقابل عمل، ناقابل تصور، ناقابل بیان اوپینینز فارم کر لی. اس کے بعد وہ اس میں پھنس گئے. اس کے بعد ان کو یہ جو آپ نے واقعہ بتایا جو آئی ایم شور کہ بالکل صحیح ہے، ان کو یہ عجیب سا لگتا ہے. بلکہ پھر جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو خاص قسم کا پردہ ہوتا ہے اس میں شکار ہونے والے لوگ، ان کو پھر وضاحتیں کرنی پڑتی ہیں کہ خانہ کعبہ میں کیا ہو رہا ہے. ان کو دے ہیو ٹو ایکسپلین اٹ، کیونکہ بھائی گھر میں تو یہ نہیں ہو سکتا، اپنے ملک میں تو یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ کے گھر کے سامنے یہی ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں نہیں یار اصل میں وہ خاص جگہ ہے، اس لیے وہاں اللہ تعالیٰ کی ایکسیپشن ہے. خدا دے بندے، اس خاص جگہ میں تو زیادہ ضروری تھا کہ خدا کا اصل دین ڈیمونسٹریٹ ہوتا، اتھے اللہ تعالیٰ نے کرا دیتی وائلیشن. تو آپ اپنے گھر میں دین کو لے کے کیا کریں گے؟ میری جان مان لے یہ بے جا سختی ہے. آپ نے ان آیات کو اور ان واقعات کو جو اللہ کے پیغمبر کی ازواج سے، بیویوں سے متعلق تھی، جو اس لیے سخت حکم اللہ نے دیے تھے کہ منافقین اور یہودی اس پاکیزہ گھرانے کو سکینڈلائز کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے تھے، خدا تعالیٰ نے بیان بھی کر دیا. اور دوسرا جو بیان ہے تمام مردوں عورتوں کے لیے وہ سورہ نور میں کر دیا. آپ یار ان کے درمیانی کنٹرڈکشن دیکھ لیتے. لیکن وہ کیا کریں، جو جذبہ ہوتا ہے. اور میں نے دیکھا کہ ایک ہمارے اندر مذہبی لوگوں میں یہ بھی ہے، جو بندہ جتنی سخت بات کرتا ہے وہ اتنا ہی صحیح عالم ہے، اور جو بندہ ذرا نرم بات کرتا ہے چکر ہے کوئی یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ کچھ ماڈرن قسم کے لوگ ہیں، یہ ہمیں خراب کرنے ہیں. مجھے کسی نے یہی بات کہی کہ جی غامدی صاحب جو ہیں بڑی نرم نرم باتیں کرتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ باتیں بھی انہوں نے کی ہیں. اور پھر میں نے کہا بائی دا وے اس میں غلطی کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور وہ تمہارے لیے مشکلات نہیں چاہتا. تو آپ تو الٹ اصول اپلائی کر رہے ہیں کہ جتنی سختی اتنا صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے حدیث میں کہ آپ کو جب دو میں سے کسی ایک پاسبلٹی کی آپشن اختیار کرنے کا موقع ملتا تو آپ ہمیشہ ایسرہما، ان دونوں میں سے زیادہ آسان کو اختیار کرتے ہیں. یہ باقاعدہ پالیسی ہے. لیکن ہمارے ہاں الاؤ می ٹو سے تصوف کے زیر اثر جو زیادہ سخت بات ہے اس کو سمجھا جاتا ہے یہ دین ہے. بڑی لمبی باتیں ہیں جی. اب تو یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں جی، یہ اس لیے نہیں مانتے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پھر ہم اپنی دوسری باتیں کیسے ایکسپلین کریں، اس لیے بیان نہیں کرتے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.